ٹھیک ہے تم جاؤ واپس, ہم حضور سے بات کر لیں گے. اتنا ہی کہا, ٹال دیا ہوگا. وہ صحابی جو آئے تھے کالے رنگ کے, انہوں نے کہا یہ تو روز کی بات تھی, ہر جگہ ریجیکٹ ہوتا ہی تھا, میرے لیے تعجب کی بات نہیں تھی, میں تو واپس آیا حضور کے پاس. ہوا گھر میں کیا, اندر جوان لڑکی جو گھر میں موجود تھی اور آئی, کہا ماں باپ سے پوچھتی ہے کہ اماں کون آیا تھا؟ کہا ایک نوجوان نکاح کا پیغام لے کر. اس خاتون نے کہا, لڑکی نے کہا آپ نے کیا کہا؟ کہا ہم بعد میں بات کر لیں. کہا آپ کو اندازہ نہیں آپ نے کتنی بڑی خطا کی ہے, اللہ کے نبی کا فرمان آیا تھا اور آپ نے ٹال دیا. میں تیار ہوں اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے, نبی پاک کا حکم ہے. ماں باپ نے کہا بیٹا تو نے دیکھا ہے, بیٹا تو نے دیکھا جو پیغام لے کر کے آیا تھا وہ تیری میچنگ کا ہے یا نہیں, تو نے دیکھا؟ اس نوجوان نے کہا, اس لڑکی نے کہا میں نے پیغام لے کر آنے والے کو تو نہیں دیکھا, آمینہ کے لال کو تو دیکھا ہے, جس نے پیغام بھیجا ہے اس کو دیکھا ہے, اس کے حکم کے بعد پھر کسی کو دیکھنا بنتا ہی نہیں ہے. وہ دونوں ماں باپ دوڑتے ہوئے حضور کے پاس آئے اور وہ صحابی ابھی بتا ہی رہے تھے کہ میں ریجیکٹ ہو کر کے آیا ہوں, تبھی ماں باپ بھی دوڑ کر کے آئے. کہا یا رسول اللہ خطا ہو گئی, ہم نے تاخیر کی آپ کے حکم میں, اے اللہ کے نبی ہم راضی ہیں اپنی بیٹی کا نکاح انہی کے ساتھ کریں گے جن کا پیغام آپ نے بھیجا ہے. کیا اپنی خواہشات کو حضور کے قدموں میں لا کر قربان نہیں کیا؟ لیکن نکاح ہوا بھی. وہ نوجوان عبداللہ اسود نکاح کا حضور نے نکاح کروا دیا مسجد نبوی, اور حضرت عثمان سے کہا کہ ان کو کچھ پیسہ دے دو, مال دے دو, شادی کا سامان تو خرید لے, جہیز لے لے, اپنا گھر سجا لے. ان کو صحابہ نے پیسے دی, غریب تھے, میں بازار میں جا کر اپنی شادی کا سامان خرید رہے تھے. شام کے وقت اعلان ہو گیا مشرکین مکہ نے مدینے پر حملہ کیا ہے, اللہ کے نبی جہاد میں نکل رہے ہیں. یہ عبداللہ اسود جن کا نکاح مسجد میں ہوا اور رات کو سہاگ رات آج تھی, آج اپنے گھر دلہن لانے والے تھے, جو گھر سجانے کے لیے سامان خریدنا تھا جا کر کے گھوڑا خرید رہے, تلوار خرید رہے, اور اس کے بعد جنگ میں استعمال ہونے والا سامان خرید رہے. سب پیسے خرچہ کر دیے جنگ کے استعمال کے, زیرہ خرید لی, وہ ٹوپی خرید لی لوہے کی, سب خرید کر کے سیدھے میدان جنگ میں آ گئے. صحابہ بھی پہچان نہیں رہے تھے, صحابہ بھی نہیں پہچان رہے تھے, وہ غریب صحابی کبھی گھوڑے پر نہیں بیٹھے, لیکن شادی کا پورا پیسہ یہ جنگ کے سامان میں لگا دیا. اور جب جنگ شروع ہوئی احد کی, میدان جنگ میں جب صحابہ لڑ رہے تھے, حضور پاک پوچھتے ہیں اپنے صحابہ سے, یہ ایک جوان ہے جو پورا چہرہ ڈھکا ہوا ہے, گھوڑے پر بیٹھا ہے, جوان مردی کے ساتھ لڑ رہا ہے, اے میرے صحابہ جانتے ہو کون ہے یہ؟ صحابہ غور سے دیکھتے اور کہتے یا رسول اللہ یہ مدینے کا نہیں لگتا, ہمارے آپس کا نہیں ہے, کہیں باہر سے آیا ہے. حضور نے فرمایا جا کے غور سے دیکھو, اس کی کالی کالی کونیوں سے میں پہچان رہا ہوں, وہ میرا عبداللہ اسود ہے. آج میں نے اس کو شادی کے لیے پیسے دیے تھے, وہ سارے پیسوں سے یہ جنگ کا سامان خرید کر کے لایا. شام ہونے سے پہلے خبر آئی عبداللہ اسود کو ظالموں نے شہید کر دیا, قتل کر دیا تھا, اور وہ مٹی میں گرے ہوئے تھے. حضور خود چل کر کے آئے, عبداللہ اسود کے پاس آ کر کے بیٹھتے ہیں اور سر اٹھا کر کے اپنی گود میں رکھتے ہیں, چہرے سے دھول کو صاف کرتے ہیں, اور پھر فرماتے ہیں اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر کے دکھاتے ہیں. ساری دنیا ایک طرف, فرمان مصطفیٰ ایک طرف. میرے عزیزوں یہ خواہشات کی قربانیاں ہیں, جب جا کر کے ایمان تکمیل پاتا ہے. بس اخیر میں اتنا کہوں گا, ہمارا ایمان صرف اتنا ہونا ہے, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اٹھو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو, دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام.